بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک ویڈیو اسکاٹ لینڈ سے غالباً چلی اور بہت زیادہ آج کل مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اور کسی پاکستانی صاحب نے بنائی ہے، ان کی اردو اور ان کے لہجے سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی تحقیق دکھائی ہے کہ کہاں انہوں نے معلومات کی اور کس طریقے سے حلال گوشت جو جہاں مل رہا ہے وہ مختلف ریٹیل شاپس پہ لوگ بیچ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حلال گوشت ہے، اس پہ حلال یعنی شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دکھایا کہ وہ ان کے اوپر جو اسپیسیفک نمبرز ہیں ان کو پھر انہوں نے ویریفائی بھی کیا اور دکھایا کہ وہ ایزڈا میں بھی اور اسی طریقے سے ٹیسکوز میں مختلف شاپس پہ انہوں نے جا کے تو وہ اچھی طرح سے دیکھا ہے، پھر ان کی ویب سائٹ پہ بھی گئے ہیں، ان کو ای میل بھی کیا اور رابطہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ سارے کے سارے جو گوشت یہاں مل رہے ہیں یہ نیوزی لینڈ سے اکثر ان میں سے آتے ہیں اور وہ سرٹیفائیڈ حلال ہیں۔ اور یو اے ای یعنی دبئی وغیرہ اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز میں، سعودی عربیہ میں بھی اسی طریقے سے یہ گوشت آتا ہے، اور ان کی جو سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں انہوں نے اس کو ویریفائی کیا، ٹیسٹیفائی کیا ہے۔ تو اس طرح گویا یہ ایک بات انہوں نے یعنی اپنے دعوے کے طور پر پیش کی، جس کا ثبوت بھی انہوں نے دیا کہ یہ گوشت گویا جو عام مارکیٹ میں مل رہا ہے حلال کے عنوان سے اس کو حلال سمجھنا چاہیے، کوشچن نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گوشت کا حلال ہونا یہ اس کے میتھڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ گوشت ہمیشہ جانور کو مارا جائے گا تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے۔ تو جیسے جانور مرتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا گوشت حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس میں جتنی بھی شکلیں آئی ہیں اس کی تفصیل بیان الگ سے کی جا چکی، یہاں تو خالی خلاصہ اس ویڈیو کے حوالے سے کرنا تھا۔ تو اصل تو یہ کہ وہ گوشت مردہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ڈیفالٹ اس کی پوزیشن یہ ہے۔ اس کو حلال کرنے کے لیے شریعت نے ایک طریقہ متعین کیا ہے، کچھ شرائط بتائی ہیں، اور ان میں سے پہلی یہ کہ اس کو باقاعدہ ذبح کیا جائے، اور اس کی تفصیلات بیان ہو چکی۔ تو ذبح ہونا چاہیے، اور اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ کیا پہلے سٹن کیا گیا، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی الیکٹرک کرنٹ دیتے ہیں، کبھی بلٹس وغیرہ سے، کبھی گیس وغیرہ سے ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مشینی ذبیحہ ہوتا ہے ان کا۔ یہ سارے اس کے مسائل اپنی جگہ۔ تو سوال یہ ہوگا کہ یہ میتھڈ تو پورا بیان نہیں کیا، یہ تفصیل کہیں بیان نہیں کی انہوں نے اپنی پوری ریکارڈنگ میں، خالی یہ بتایا کہ اسٹیمپ لگا ہوا ہے حلال کا، اور ویریفائڈ ہو رہا ہے کہ وہ ویب سائٹس پہ جگہ جگہ کہ یہ نیوزی لینڈ سے یو اے ای کی سرٹیفیکیشن یا سعودی عرب یا کسی اور ملک کی سرٹیفیکیشن سے وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے۔ تو اس میں جو بنیادی باتیں سمجھنے کی وجہ کہ اس میں کوئی پروسیس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، معلوم ہی نہیں کہ کس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اور نیوزی لینڈ کے بارے میں یہ بالکل حتمی بات ہے کہ وہاں پر ہر جانور کو اسٹن کرنا ذبح کرنے سے پہلے لازم ہے۔ اب یہ ذبح کرنے سے پہلے جب اسٹن کیا جاتا ہے تو کس میتھڈ سے کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، تفصیل وہ اس کی بیان نہیں کرتے ہر جگہ۔ اور اب جانور اس سے پہلے اگر مر جائے تو آپ کو مردہ کھانا پڑ رہا ہے، تو کوئی حرام ڈیفالٹ میں ہو گیا، پھر چھری آپ چلاتے رہیے۔ اس لیے تو یہ معلوم ہونا چاہیے اس میتھڈ کا انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھانے کی اجازت دی ہے مسلمان کے علاوہ، تو کاٹنے والا کون ہے، ذبح کرنے والا کون ہے معلوم ہونا چاہیے، مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا جو ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل تو ایک ایکول اپرچونٹی کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹرن کنٹریز میں، اس میں یہ ہے کہ سب کو برابری دیتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ اب ایسے سارے مذبح خانوں کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بڑی تعداد میں کرسچن لوگ وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یا ایگنوسٹکس ہیں، یا اپنے کم از کم عیسائیت پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، توکل نہیں، ان کا ایمان نہیں ہے یعنی، تو اپنے آپ کو نہیں کہتے، آپ ان کو زبردستی کرسچن ثابت کیوں کرنے پہ تلے ہوئے؟ جب تک ان کو یہ خود نہ کہے کہ ہم کرسچن ہیں، کیسے ہم مان لیں کرسچن ہیں؟
تو یہ جو اتھارٹی سرٹیفائی کرتی ہیں یہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر کرتی ہیں. ان کے ہاں اسٹن جانور اگر مر گیا ہے تو کہتے ہیں نیگلیجبل ہے, اکا دکا مرے ہوں گے, تھوڑے سے مرے ہوں گے, مر بھی گئے تو ہم کیا کریں, ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم اس سے پہلے بس کچھ کر لیں. اسی طریقے سے اسٹن کر کے جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس میں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ جانور مرا نہیں تھا ذبح ہونے سے پہلے, اس وقت تک وہ حرام ہی رہے گا, حلال نہیں ہو سکتا. تو دیگر اسلامی ممالک میں فقہا جو ہے ان کی طرف سے اس کی اجازت نہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین, ان کے ہاں جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اور امام شافعی کیا یہ ہے کہ بھول کے اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو اس کی گنجائش ہو دیتے, تو وہ بھی یہاں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا. اور ظاہری بات ہے کہ کہاں نیوزی لینڈ میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس پر تسمیہ پڑھتے ہوں گے. تو عرب دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ, ایک حدیث سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بخاری شریف کی, کہ اس بنیاد پر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ذبح کیا ہے تو تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے بسم اللہ ہی پڑھا ہوگا, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو وہاں اس کی اجازت دی تھی. یا تو یہ نہیں پتا کہ جو کرنے والا ہے وہ کون ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر وہ آج کے زمانے کو دیکھیں تو لوگوں کو اس کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا, تو وہ تو ناسین نے یعنی بھول کے نہیں چھوڑا انہوں نے, بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں, یا وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے وہ بہت ہی محل نظر ہے اس کو حلال قرار دینا. لیکن چلیے مان بھی لیا جائے کہ سارے کے سارے وہاں پر کرسچن ہی ہیں یا یہودی ہیں یا مسلمان ہوں گے اور یہ سب جو ہے ذبح کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نیوزی لینڈ ہی کی ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر میجورٹی ہم کرسچنس کی اور لوگوں کی ہے, مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ہمیں حلال کیوں کھلا رہے ہیں. تو اس پہ ان کا اپنا ایک ریئیکشن اپنی جگہ. بہرحال تو اس کو انہوں نے حلال قرار دے دیا. اچھا, جیسا عرض کیا کہ تسمیہ ان کی کوئی کنڈیشن نہیں, تو عجیب بات ہے, ہونی چاہیے حالانکہ. بہرحال یہ تو ویسے ہی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ گوشت حلال نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ حلال اس کو کہا جائے. سوال یہ ہوگا کہ سعودی عرب کو نہیں معلوم, وہاں کے علماء کو نہیں معلوم. میں نے بتایا کہ انہوں نے اس رائے پہ عمل کیا ہے جو کہ مائنورٹی رائے ہے. 4 اماموں میں سے صرف امام شافعی کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے, حالانکہ امام شافعی کی اپنی رائے کتاب الام وغیرہ میں اس سے مختلف بھی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھول کے اگر کوئی ایسا نہ کرے. لیکن چلیے مان لیا کہ ایک امام نے کہا بھی ہے, تب بھی 3 اماموں کی رائے اس کے مقابلے میں بالکل دوسری ہے. اور قرآن کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, کہ وہ گوشت نہ کھاؤ, وہ کھانا نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ظاہری بات ہے وہ تو وہی کھانا ہوگا جو ذبح کرتے وقت ہی اس کو حلال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کے کھانے پر تو بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آئے کہ ذبح ایسا نہیں کیا جائے گا. پھر یہ اس طرح کا جو جتنا بھی انہوں نے اپنا ریسرچ میں دکھایا کہ کتنے میں وہ مل رہا ہے, یہ بڑھا کے قیمتیں دے رہے ہیں مختلف شاپس والے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جب حلال ہے, لیکن یہ ریٹیلرز جو ہے اس کو حلال نہیں لکھ رہے ہیں, کہیں کہیں لکھتے ہیں, اکثر جگہ نہیں لکھتے. تو آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ریٹیلر اس کو حلال کیوں نہیں لکھ رہے. اس کے بارے میں آپ نے غور نہیں کیا, کرنا چاہیے تھا کہ یہ ریٹیلر اس کو حلال کیوں نہیں کہتے, کو وہ نمبر ہی کیوں نہ ہو. وجہ اس کی یہ کہ وہ ایک آنیسٹی سے کام کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کنٹامینیشن کی ہے, اسی لیے وہ لکھتے ہیں. خاص آپ ادھر دیکھیے تو یہاں آپ کو نظر آئے گا پیکیجڈ ان دی UK فار ایزڈا لیڈس, اور اس کا پورا نمبر دیا ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہے کہ ہینڈ سلیکٹڈ. میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں. یہ ہے, یہ ہم نے جا کے لی ہے ایزڈا سے کل ہی اس پریزنٹیشن کے لیے, تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ. تب یہاں دیکھیے دوبارہ, یہ 23 مارچ تھی اس پہ ڈیٹ ڈلی ہوئی, پیکڈ ان دی UK, اور نیچے ہینڈ سلیکٹڈ. تو جب آپ گوشت نکالیں گے وہاں سے کٹ کے آ گیا حلال طریقے سے, تو یہ کنٹامینیشن سے آپ کیسے بنائیں گے اس کو. کراس کنٹامینیشن کہاں ہوگی, پیکیجنگ میں بھی ہوگی, ہینڈلنگ میں بھی ہوگی, ٹرانسپورٹنگ میں بھی ہوگی, وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے لانے شیلف کرتے ہوئے ہوگی, کتنے اس کے ذریعے ہیں. چلو ایک دفعہ پیکیجنگ اس کی ہو گئی تو پھر امید ہے کہ اس سے اس کے بعد نہیں ہو, لیک وغیرہ کا چانس بہت کم ہے کیونکہ کام اچھا کرتے. لیکن جب تک پیکیجنگ نہ ہو جائے اس وقت تک تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں, وہی گلوز پہنے ہوئے, اس سے سور کے بھی اجزاء اٹھا کے ان کے جانوروں کو اٹھا کے لٹکا رہے ہیں, پھر اس کے بعد بکرے کو. ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں کر سکتے کہ خالی لیمب جا رہا ہو باقی چیزیں جو ہے وہ
سب بڑے بڑے کنٹرولرز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی طرف بھی آپ کی نظر جانی چاہیے تھی کہ کراس کنٹامینیشن کو کیسے بچایا جائے گا. اور ظاہری بات ہے اگر وہ لگ جاتا ہے تو پھر یہ کہاں نجس ہو گیا، بالکل نجس العین ہو گیا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہرحال عرض کیا جیسا کہ پوری پریزنٹیشن اس کی تفصیلی موجود ہے کہ کیوں فقہا نے یہ کنڈیشنز رکھی ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہے کہ گوشت حرام ہے، اور اس کو کسی مسلمان یا اہل کتاب نے ذبح کیا ہو، خون اس کا پورا نکل گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس کو سفوکیٹ کر کے یا چوٹ مار کے قتل نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ خون بہنے سے مرا ہو، تب یہ جائز ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. اس میں آپ کی نیت یقیناً اچھی ہے کہ لوگوں کو آسان اور اچھا گوشت مل جائے، صاف ستھرا مل جائے، ذرا چیپ بھی ہو. مینوئل سلوٹر جو کرتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں بڑا مسئلہ ہے، اس کے اندر قیمت بڑھانی پڑتی ہے، اس لیے کہ بندے آپ نے امپلائی کی ہوئے اس کے لیے ہر آدمی بسم اللہ پڑھ رہا ہے. یہاں پر یہ کہ مشین سے انہوں نے اگر بسم اللہ پڑھنے کا انتظام بھی کیا تو ایک ٹھک سے کسی نے بٹن آن کیا اور اسی نے پڑھ دیا ہوگا ایک دفعہ بسم اللہ. ہر جانور پہ کیسے کرے گا؟ وہ ہزاروں جانور ہیں جن کی گردنیں ایک ساتھ کٹیں گی مشین سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی محتاط طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور جس کی جو فیلڈ ہو اس میں کام کرے، دوسروں کو کیوں ہم پریشانی میں ڈالیں، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کر لیں. اور ٹھیک ہے جو لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ بنا رہے ہیں وہ ان کا ضرور ان کو ہائی لائٹ کیجیے، ان کو ضرور بتائیے، اور آپ کے اللہ جذبوں کو قبول فرمائے. لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ سے اسی چیز کا سوال ہوگا جس کے آپ مکلف ہیں، تو اپنے آپ کو کیوں ایسی تکلیف میں ڈالیں جس کا ما لا یطاق کا مسئلہ آ جائے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن جواب دہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے بہت سے لوگ اگر حرام کھا جائیں تو مشکل ہو جائے گی. کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے؟ کوئی کھانا کوئی بہت ایسی اہم چیز نہیں ہے، اور ویسے بھی آج کل تو صحت کے جو مسائل چل رہے ہیں اس کے اندر کم سے کم ہی کھانا زیادہ بہتر ہے. اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.